اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو مضمون کے ساتھ 8ویں جماعت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا معلم ارشد حسین خان۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو ہر آفت و بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم آپ کو چھٹیوں کے بعد دوبارہ آن لائن کلاسز جوائن کرنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری کاوشوں اور کوششوں کو آپ تک معیاری اسباق پر مبنی لیکچر ویڈیوز بھیجنے کو سراہتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اسباق کی فراہمی کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ پرانے طلبہ کے ساتھ ساتھ نئے طلبہ بھی شامل ہو رہے ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اردو کی کتاب میں سے پہلے 4 اسباق اور ان کی مشقیں کر لی تھیں۔ آج ہم سبق نمبر 5 سے درس کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ گرامر کا کام بھی ہم نے کیا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل گرامر پڑھاتے ہوئے اگلی درسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ہمارے وطن کا نشان۔ اس کے شاعر کا نام جمیل الدین عالی ہے۔ 25 جنوری 1925 میں پیدا ہوئے اور 23 نومبر 2015 میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان کی 2 ملی نظمیں یعنی ملی نغمات جو ہیں بہت مشہور ہوئے، جس میں سے ایک ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں، اور دوسرا ملی نغمہ تھا جیوے 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 پاکستان۔ میں آپ کو تھوڑا سا اسے گنگنا کے ہی بتاتا ہوں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ یہ نغمہ جو ہے نور جہاں نے گایا تھا، اور دوسرا نغمہ ہے جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ تو پیارے بچوں، یہ 2 مشہور و معروف ملی نغمات ہیں جو انہی شاعر نے جمیل الدین عالی نے لکھے تھے۔ اچھا، اس نظم ہمارے وطن کا نشان، اس میں 7 بند ہیں۔ اب بند کیا چیز ہوتی ہے؟ بند آزاد نظم ہوتا ہے اور خاص عنوان پر لکھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، اس نظم میں عنوان وطن کا نشان موضوع ہے۔ اس بند میں پہلے 3 مصرے، اس نظم میں پہلے 3 مصرے ہیں اور چوتھا مصرع جو ہے وہ ہے یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان،
یہ پہلے 3 مصرے ہیں. یہ پہلی لائن جو ہے اس کو مصرع کہتے ہیں ہم، یہ دوسری لائن، یہ تیسری لائن اور یہ چوتھی لائن. چوتھی لائن جو ہے اور یہ چاروں مصرے مل کے یہ ایک بند بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اس طرح یہ دوسرا بند دیکھیں، اس کے بھی دیکھیں آخر میں یہ جو چوتھا مصرع ہے اس میں بھی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اوپر کے بند میں استعمال ہوئے ہیں چوتھے مصرے میں. یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. تو ایسا مصرع جو بار بار دہرایا جاتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے، ہر 3 شعر کے بعد چوتھے مصرے میں، اس کو ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. تو اس نظم میں ضروری نہیں ہے کہ ہر نظم میں جو ہے یہ 4 ہی مصرے ہوں، بعض میں 5 بھی ہیں اور بعض میں 7 بھی ہیں. تو اس نظم میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 مصرے ہیں، 4 مصروں پر مبنی ایک بند یہاں پر موجود ہے. اور آج کے سبق میں جو ہے جو 7 بند پر مشتمل ہے، ہم نے 3 بند کا مطالعہ کرنا ہے. تو پیارے بچوں، ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تو پہلا بند یہاں پر یہ ہے کہ میں پڑھوں گا آپ کو، فی الحال اس کی تشریح اور تفصیل نہیں بتاؤں گا، وہ آگے میں نے آپ کے لیے الگ سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو وہ میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا. آپ نے ان الفاظ کو غور سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیر لب اس کو دہرائیں بھی، تاکہ آپ کو بولنے میں سمجھنے میں آسانی رہے. اس سے رشک فلک ہے، اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشاں قوم کی سطوتوں کا نشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. اسے ہم نے سطوتوں پڑھنا ہے، ستوتوں نہیں پڑھنا. سطوت کہتے ہیں روب اور دبدبا کو. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پورا صفحہ ہے، اس میں سے جو ہم نے پڑھنا ہے پہلا بند وہ میں نے علیحدہ سے کیا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی، یہ نشاں جس سے لرزاں تھے روم و عجم، روم اسے روم نہیں پڑھنا. یہ نشاں جس سے ترساں تھے خاکان و جم، یہ نشاں جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ نے بہت دھیان سے سنا ہوگا اور الفاظ کی ادائیگی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے میں نے آپ کے لیے علیحدہ علیحدہ ہر بند کو ایک پیج کی شکل میں لکھ کے رکھا ہوا ہے. آپ نے جب سبق ختم ہو جائے گا تو اسی طرح اپنی کاپی میں آپ نے اتارنا ہے. آپ چاہیں تو 2 مختلف رنگوں کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. کوشش کیجیے گا کہ اسی انداز میں آپ لکھیں. تو آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. اس سے رشک فلک ہے، اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے. رشک فخر کرنا، کسی کے برابر ہونے کی خواہش کرنا، اس کو لفظ خواہش پڑھنا ہے، خواہش لفظ پڑھنا غلط ہوگا. فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو. جبین، جبین کہتے ہیں پیشانی یا ماتھا کو. ذرہ ذرہ یعنی ملک کا کونا کونا، ہر گوشہ. ذو فشاں روشن یا بہت چمکدار کو کہتے ہیں. ذو لفظی طور پہ روشنی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فشاں کہتے ہیں روشنی کا پھوٹنا. تو ذو فشاں جو ہے یہ بہت چمکدار اور روشن کے معنوں میں استعمال ہوگا. فشاں لفظ آپ نے آتش فشاں میں بھی سنا ہوگا. آتش فشاں آگ کا پھوٹنا. اب آتے ہیں ہم تشریح کی طرف. اس ملی نغمے میں شاعر اپنے وطن کی محبت میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ میرے وطن کی زمین اس قدر خوبصورت ہے کہ آسمان جیسی بلند و بالا چیز بھی میرے وطن کی مٹی پر فخر محسوس کر رہی ہے، اور آسمان کی خواہش ہے کہ وہ اس مٹی کی طرح بن سکے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قربانی دی.
اور اپنے ملک کا نام آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ وطن کا کونا کونا اور گوشہ گوشہ روشن اور منور دکھائی دیتا ہے۔ یہ پرچم، یہ جھنڈا ہمارے پیارے وطن کا نشاں ہے۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا یہ نشاں، یہ ہمارے وطن کا نشاں سے مراد شاعر کا جو ہے وہ جھنڈا کہنا ہے۔ تو جھنڈا ہی ہمارے ملک کا نشاں ہے۔ دوسرے بند کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس میں دیکھیے، یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشاں قوم کی سطوتوں کا نشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ حلال شروع کے دنوں کا چاند، یعنی پتلا سا چاند جو آپ دیکھتے ہیں، جو بڑی مشکل سے دکھائی دیتا ہے اور مغرب کے بعد 2 یا 4 گھنٹوں کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد یہ روپوش ہو جاتا ہے۔ آب سے مراد یہاں پر پانی، یہ وہ پانی ہے جو لوہے کی چیز بناتے ہوئے، مثال کے طور پر تلوار ہی بناتے ہوئے جب اس کو خوب دہکایا جاتا ہے، آگ میں گرم کیا جاتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ سرخ ہونے پر جب اس کو ہم پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ اس کی سختی برقرار رہے اور اس میں چمک بھی آئے، تو وہ چیز جو ہے، جو عمل ہوتا ہے، اس کو ہم آب دینا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آب سے مراد وہی آب دینا ہے۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، خمدار مڑا ہوا ہونا، تلوار کا مڑا ہوا ہونا یہ خمدار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بخت کہتے ہیں نصیب کو یا قسمت کو، بیدار نیند سے جاگے ہوئے کو کہیں گے۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ ہوشیار رہنا۔ سطوت کہتے ہیں روب و دبدبا کو۔ تو اب آگے ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس بند میں شاعر جمیل الدین عالی وطن کے پرچم پر بنے ہوئے چاند اور تارے کی سچائی و حقیقت سے روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ روشناس کروانا، کسی بات سے آگاہی دینا، واقفیت حاصل کرنا، کہ حلال جو کہ پہلی تاریخوں کے چاند کو کہتے ہیں، ان کے مطابق ہمارے ملک کے پرچم پر جو چاند بنا ہوا ہے وہ اصل میں حلال نہیں ہے، بلکہ یہ مڑی ہوئی تلوار ہے، اور اس کی چمک اس بات کی گواہ ہے کہ اس کو آب دی گئی ہے، یعنی ہماری صلاحیتیں زنگ آلود نہیں ہوئی ہیں۔ صلاحیتیں زنگ آلود ہونے سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنے کی صلاحیت کا نہ رہنا، یعنی آپ کسی قابل نہ رہیں، بلکہ ہم وہ بہادر ہیں جو اپنے وطن پر کٹ مرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ہمہ وقت ہر وقت۔ اور پرچم پر موجود ستارہ ہماری خوش قسمتی اور ترقی کی طرف گامزن ہونے کی علامت ہے۔ گامزن ہونا، راہ پہ لگ جانا۔ یہ نشان ہماری شان و شوکت کا نشان ہے اور مسلمانوں کے ماضی کے شاندار ہونے کی علامات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں بند نمبر 3 پر۔ یہاں دیکھیے گا، یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھیں۔ لرزاں یعنی کانپنا، یہ سردی سے کانپنا بھی ہو سکتا ہے اور خوف سے کانپنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس نظم میں جو ہے وہ خوف سے کانپنے کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ عجم کہتے ہیں غیر عرب، غیر عرب سے مراد یہاں پر ملک بھی ہو سکتا ہے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ترساں سے مراد ڈرا ہوا یا خوف زدہ۔ خاقان کہتے ہیں بادشاہ کو، اور جم سے مراد ایران کا بادشاہ جس کو جمشید کہتے تھے، اور اس کو مختصراً جو ہے وہ جم کے طور پہ کہا گیا ہے۔ سر نگوں کا مراد ہے جھکا ہوا سر۔ یہاں پر پرچم کا جھکا ہوا ہونا، اگر پرچم کو لہرایا جاتا ہے تو بانس یا پائپ کی مدد سے جو ہے پوری طور پر لہرایا جاتا ہے، لیکن جب اس کو سر نگوں کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھنڈا جو ہے وہ پورے بانس پہ نہیں لہرایا جاتا بلکہ آدھے بانس پہ لہرایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پرچم جو ہے وہ سر نگوں ہے۔ روم کہتے ہیں ملک کا نام ہے یہ۔ اب آگے آتے ہیں ہم تشریح کی طرف۔ ملی نغمے کے اس بند میں شاعر مسلمانوں کے تابناک ماضی کیوں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان اس قدر جری اور بہادر تھے۔ اب یہاں پر تابناک سے مراد یہاں پر جو ہے بہت شاندار، روشن ہے۔ جری کہتے ہیں بہادر کو، کہ قول و فعل میں تضاد نہ تھا۔ قول و فعل جو کچھ وہ کہتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تضاد سے مراد یہاں پر ہے فرق۔ روم اور ایران جیسی عظیم سلطنتیں ان کے بادشاہ مسلمانوں کے نام سے ڈرتے۔ سلطنت سے مراد یہاں پر ملک ہے، اور وہ گھبرایا جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا پرچم ان کے وطن کا نشان ہے، اور وہ کبھی سر نگو نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے۔
اسی طرح شاعر اس وقت کے نامور بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاقان اور جمشید جیسے بادشاہ مسلمانوں سے پناہ لینے پر مجبور تھے۔ اب نامور سے مراد یہاں پر ہے بڑے نامی گرامی، مشہور و معروف، اور وہ اس پر عظیم پرچم کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے۔ زیر سایہ رہنے سے مراد یہاں پر ہے ان کی حفاظت میں رہنا، کیونکہ مسلمان جب ایک بار کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے تھے تو اپنی جان بھی قربان کر دیتے، لیکن زبان سے نہیں پھرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ پہلے 3 بند کی ہم نے تشریح کرنی تھی، تو تمام تشریحات جو آپ نے آج پڑھی ہیں اور سنی ہیں، ان کو آپ نے اپنی اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے اور مجھے چیک کروانے کے لیے ان کی تصاویر بھیجنی ہے، اور کوشش کر کے آپ نے انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے بند کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔